بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہلچل نیوز۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ حشام۔ آج پوری دنیا ایک عظیم اور خطرناک جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ جنگ جس کے بارے میں بے شمار پیشن گوئیاں پہلے سے کی جا چکی۔ وہ جنگ جس کے بارے میں نبی پاک نے خود فرمایا کہ مسلمانوں، تم پر ایک وقت قرب قیامت کے نزدیک ایسا آئے گا جب یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کر چکے ہوں گے، اور اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اس طرح کا تم پر حملہ کریں گے کہ جس طرح ایک بھوکا کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح کا شدت انگیز حملہ تم پر کیا جائے گا۔ وہ جنگ جس کا ذکر کیا گیا الملحمۃ العظمیٰ کے نام، وہ جنگ جس کو بعض اوقات کہا گیا دا لاسٹ کرسین، وہ جنگ جس کا نام ہے آرمیگڈون۔ آپ نے اکثر یہ ایٹ لیسٹ نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک عظیم اور خطرناک جنگ ہو۔ یہ جنگ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک رائٹر نے لکھا تھا اپنی بک کے اندر کہ ایک پرندہ جو کہ کسی لاش کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہ رہا، وہ اڑنا شروع کرے گا اس تلاش کے اندر کہ اس کو کوئی صاف جگہ نظر آئے اور وہ وہاں پر بیٹھے، اور وہ اڑتا 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 اس حد تک تھک کے مر کے گرے گا، اور جب گرے گا تب بھی ایک لاش کے اوپر گرے گا۔ اتنی عظیم پیمانے پر یہ جنگ لڑی جائے گی اور اتنی بڑی اس کے اندر اموات پیش آئیں گی۔ یعنی کہ اگر 10 کسی ماں کے بیٹے ہیں تو اس میں سے صرف ایک بچے گا۔ اتنی اموات اس جنگ کے اندر ہوں گی، اور اس جنگ کو کہا گیا آرمیگڈون، یعنی کہ ایک بہت عظیم جنگ۔ اس جنگ کو یہودی چھیڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس سب کے پیچھے ان کا ایک پورا پس منظر ہے کہ وہ اسے چاہتے کیا ہیں، وہ یہ جنگ لڑنا کیوں چاہتے ہیں، کیوں چھیڑنا چاہتے ہیں۔ آخر کون سا ملک ہوگا جو ایک جنگ کی پیش خیمی کر رہا ہوگا۔ یہودی یہ جنگ اس وجہ سے لڑنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے بعد ان کو ملے گا گریٹر اسرائیل۔ یہ ہے ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ ہو گیا ان کو یہ جنگ لڑیں گے آرمیگڈون۔ دوسرا پوائنٹ گریٹر اسرائیل، یعنی کہ آرمیگڈون جب وہ جنگ لڑ لیں گے تو اس کے بعد ان کو فتوحات ہوں گی اور وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اس گریٹر اسرائیل کے اندر آتا ہے ترکی کا ایک حصہ، اس گریٹر اسرائیل کے اندر آئے گا آدھا عراق، اس گریٹر اسرائیل کے اندر آئے گا پورا ایجپٹ، پورا سیریا۔ یعنی کہ اتنی بڑی جگہ کو وہ ساتھ آپ میپ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پورے ایریے کو وہ اپنا مانتے ہیں۔ یاد رکھی تھی، اور وہ پوری ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اب حضرت سلیمان بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس وقت ایک ٹیمپل بنایا تھا جس کو فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا تھا۔ وہ ٹیمپل جس کو پہلی دفعہ 1000 قبل مسیح کے اندر بخت نصر نے آ کے، یہ بخت قوم کا ایک بادشاہ تھا، اس نے آ کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب بنی اسرائیل نے روح گردانی کی اور انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا تو ہم نے ان کے اوپر ایک لڑاکو اور جنگجو قوم مسلط کر دی، تو اگر یہ دوبارہ اس طرح کریں گے تو ہم ان کے اوپر دوبارہ سے وہی کریں گے۔ تو یعنی کہ یہ وہی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، یعنی کہ بخت نصر یہ بہت لڑاکا اور جنگجو قوم تھی۔ انہوں نے فرسٹ ٹیمپل کو پہلی دفعہ مسمار کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ چلے گئے واپس، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دوبارہ ہلکی پھلکی اس کو جو ہے نا سٹیبل کیا گیا، اور سیکنڈ ٹیمپل کو پھر دوسری دفعہ گرایا ٹائٹس نے۔ ٹائٹس روم کا بادشاہ تھا، اس نے 70 قبل مسیح کے اندر دوسری دفعہ ان کے خانہ کعبہ کو، یعنی یہودیوں کی مین یہودیوں کی، جس طرح ہمارے لیے مدینہ اور مکہ کی جو اہمیت مسلمانوں کے لیے ہے، وہی اہمیت تھی یہودیوں کی سیکنڈ ٹیمپل کے لیے، جو کہ پہلے ایک دفعہ بخت نصر نے توڑا، پھر دوسری دفعہ جب روم یہاں تک پہنچا یعنی کہ راجہ ٹائٹس، تو اس نے اس کو توڑ دیا 70 قبل مسیح میں۔ تب سے لے کے اب تک یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا، اور اب اس کو وہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک وہ تعمیر نہیں ہو سکا۔
فرسٹ آرمیگڈون لڑ لی، سیکنڈ گریٹر اسرائیل بن گیا، گریٹر اسرائیل بننے کے بعد یروشلم کو بنانا انہوں نے اپنا دارالخلافت، اور اس کے اندر مسجد اقصیٰ کو وہ ایک آنکھ نہیں ان کو بھائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کیونکہ مسجد اقصیٰ اس ٹیمپل کے احاطے کے اندر ہے، تو اس کو ہم مسمار کریں گے اور یہاں پر دوبارہ سے وہ مسجد تعمیر کریں گے۔ آپ نے اکثر یہودیوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا ایک دیوار کے ساتھ لگ کے، وہ دیوار بچی ہے اس ٹیمپل میں سے، صرف ایک دیوار ان کے پاس بچی جس کے ساتھ وہ رو رو کے اپنے مسیحا کو بلاتے ہیں، یعنی دجال کو بلاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ہماری رہبری کریں اور آپ ہمیں وہ دوبارہ سے اقتدار جو داؤد علیہ السلام میں ہمارے پاس تھا وہ ہمیں واپس دلائیں۔ تو اب یہ ہو گیا تیسرا، اس دیوار کا نام ہے دیوار گریا۔ اچھا، تو اس کے بعد اب چوتھا اہم ان کا پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں، تو ہم آپ کی ذرا علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ چوتھا ان کا اہم پوائنٹ ہے تھرون آف ڈیوڈ، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لے کر آنا۔ یہ آپ ساتھ پکچرز میں دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ تخت انہوں نے لے کر آنا ہے۔ وہ تخت وہ تھا جس کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی، حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل کی طرف جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، جو بادشاہ بھی بنے، بنی اسرائیل کے بھی جو بادشاہ تھے، ان سب کی اس پتھر کے اوپر، اس تخت کے اوپر بیٹھ کے تاج پوشی کی جاتی تھی، تو ان کے لیے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ تخت ان سے لے گیا تھا راجہ ٹائٹس، جس نے 70 قبل مسیح کے اندر یروشلم کی سے گزاری تھی، تو وہ لے گیا تھا ساتھ اپنے، اور یہودیوں کو بھی اس نے ہی، بیسک یہودیوں کو اس نے نکالا تھا پورے یروشلم میں سے۔ اچھا، تو اب انہوں نے وہ لے کر آنا ہے۔ وہ اس ٹائم کہاں پہ؟ کیونکہ ٹائٹس تھا راجہ روم کا، وہ اپنے ساتھ وہ تخت لے گیا روم کے بعد وہ گیا آئرلینڈ میں، آئرلینڈ سے وہ گیا اسکاٹ لینڈ کے اندر، اور اب اسکاٹ لینڈ سے وہ چلا گیا برطانیہ کے اندر، 14ویں صدی سے وہ برطانیہ کے اندر پڑا، اور اس کے اوپر جتنے بھی بادشاہوں کی ہوتی ہے تاج پوشیاں اسی کے اوپر بیٹھ کے ہوتی ہیں، اسی تخت کے اوپر، اور یہ اس بات سے فخر کرتے ہیں کہ ان کے یہ ہمارے جتنے بھی بادشاہ آتے ہیں، یعنی کہ برطانیہ کے، ابھی بھی اس کے اوپر تاج پوشی ہو رہی ہے، مطلب کہ جس کام کے لیے وہ پتھر تھا آج تک اسی کے اوپر وہی کام ہو رہا ہے۔ تو اب ان کا چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ تھرون آف ڈیوڈ، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت انہوں نے واپس لے کر آنا۔ لے کر کیوں آنا ہے؟ تاکہ اس کے اوپر یہ دجال کو دوبارہ بٹھا سکیں، اور پوری دنیا کے اوپر جو انہوں نے ناپاک حکومت کے خواب دیکھے ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ خیر، یہ تو ہو گئے 4 پوائنٹ۔ اب آخری پوائنٹ، یہ سب کچھ ہوگا کب؟ یہ سب کچھ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، جب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں گے، جب پاکستان کو یہ اپنے، مطلب کہ جس طرح اس ٹائم پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس بہترین صلاحیت کے ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس بہترین افواج ہے، پاکستان کے پاس ایک زندہ قوم ہے، جب تک یہ پاکستان کے پاس ہے تب تک اسرائیل ان چاروں اپنے خوابوں کو صرف خواب نہیں دیکھ سکتا، پایا تکمیل تک نہیں وہ پہنچا سکتا۔ تو ان کا 5واں مشن ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں، اس طرح ڈی سٹیبلائز کریں جس طرح انہوں نے افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کیا، جان بوجھ کے انہوں نے امریکہ کو ادھر گھسایا۔ امریکہ اس وجہ سے گھسا تھا کیونکہ 9/11 کا ان کے مطابق واقعہ ہو گیا تھا ادھر، انہوں نے یہ واقعہ کروایا تھا اپنا، یہ جتنے بھی افغانستان کے اندر جو بھی مجاہدین ہیں انہوں نے، اور جو دہشت گرد جن کو کہتے ہیں، انہوں نے واقعہ کروایا تھا، بلکہ یہ انہوں نے نہیں کروایا تھا، یہ کروایا تھا یہودیوں نے، اور پھر اس امریکہ کو ایک اپنے پروپیگنڈا سیل کے ذریعے ادھر رخ کروا دیا تاکہ یہ ادھر ہو جائے اور پورا افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کر دیا، کیونکہ یہی 2 ملک ہیں جو زندہ ہیں۔ عرب تو پہلے ہاتھ ملا چکے ہیں ان کے ساتھ۔ یہودیوں نے خود کہا تھا 1967 میں جب انہوں نے گریٹر اسرائیل کی اپنے جو اسرائیل ابھی ہے اس کی جب انہوں نے توسیع کی تھی 1967 کے اندر، تو ان کے ایک عہدیداران نے اسرائیل کے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں خطرہ عربوں سے نہیں، ہمیں خطرہ ہے، واضح الفاظ میں اس نے کہا تھا ہمیں خطرہ ہے پاکستان سے، کیونکہ یہ زندہ قوم ہے، یہ نہیں ہونے دیں گی۔ اگر آج رات کو پاکستان کا وزیر اعظم کہہ دے کہ صبح ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال، ہم بڑا پیار کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے صبح اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے
وہ اپنی کرسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بنی گالہ واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال ان کا کوئی اس طرح کا مائنڈ نہیں، اور نہ ہی پوری امت مسلمہ ایک صفحے پر ہے، خاص کر پاکستان کے، کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کے پھینک دیے جائیں ایک طرف، اور پاکستان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے انڈیا کے آگے، پھر جو آپ چاہتے ہیں انڈیا وہ آپ اس کے ساتھ کریں۔ تو صرف اسی صورت کے اندر یہ 4 پوائنٹوں کے اوپر یہودی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آگے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔